كتاب الله. ماضی مضارع قرأ یقرأ اسی سے بنا ہے قرآن. جیسے اسی کا مصدر ہے قراءتن، ایسے اسی کا مصدر ہے قرآن. قرآن کے معنی پڑھنا، جیسے قراءتن کے معنی پڑھنا، ایسے قرآن کے معنی بھی پڑھنا ہے. اب اس کتاب کو قرآن کے نام سے جانا کیوں گیا، اس کو یہ لفظ بولا کیوں گیا؟ کوئی اور بھی نام رکھا جا سکتا تھا. تورات کے لیے لفظ آیا الگ، انجیل کے لیے لفظ آیا الگ، زبور کے لیے لفظ آیا الگ، لیکن خود قرآن کے لیے قرآن کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، جو بنیادی باتیں میں بتاؤں گا، میرا ایک مزاج ہے سبق پڑھانے کا کہ افتتاحیہ میں جو میں بات کہتا ہوں وہ سال بھر پھر ذہن میں آتا رہے گا، ہے نا. گویا کہ میں پورے سال کا مقدمہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں بول دوں گا. بہرحال قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ کفار نے بہت بڑا چیلنج کیا تھا قرآن کے بارے میں. اعلان یہ کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو سنو مت. قرآن کے سننے سے منع کیا تھا، اور کہا تھا ایسے وقت جب قرآن پڑھا جائے تو لغو کاموں میں مشغول ہو جائے گا، لغو باتوں میں لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا کہ تم تو کہتے ہو کہ سنا نہ جائے. سنا اس وقت نہیں جائے گا جب پڑھا نہیں جائے گا، سنا اس وقت نہیں جائے گا جب پڑھا نہیں جائے گا. یعنی تمہاری خواہش تھی کہ پڑھا نہ جائے، لیکن ہم اس کتاب کا نام ہی پڑھی جانے والی کتاب رکھ دے رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی جو دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی اپنی زبان سے جو کہے گا، ابو جہل بھی اس لفظ کے لیے بولے گا تو قرآن ہی کہے گا، یعنی پڑھی جانے والی کتاب. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ذات ہے، بہت بابرکت ذات ہے. آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نام رکھوایا ہے اس نام سے آپ کی تعریف ہی نکلے گی. بڑے سے بڑا کوئی دشمن لفظ محمد جہاں استعمال کیا وہیں گویا کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے. گویا کہ اللہ جو ہے دشمن کی زبان سے بھی تعریف ہی کروا رہے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک ہے، اس کو قرآن کہا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ مصدر ہے قرآن. مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں مصدر اس مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے نا. بہرحال تو یہ کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ اے پیغمبر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے لگتے تھے. کہا لا تحرک بھی لسانک، اے پیغمبر جلدی جلدی زبان نہ چلائیے. ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کو جمع کر دینا، اس کو پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. گویا کہ جمع قرآن، حفظ قرآن اللہ نے سب سے پہلے خود ذمہ داری لی ہے کہ پیغمبر آپ کے قلب پر جمع کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن وحی الہی ہے. قرآن کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کے لیے الفاظ کس طرح کے استعمال ہوتے ہیں، کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ تو دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وحیٌ اور ایحاء. وحیٌ اور ایحاء. وحی کہتے کس کو؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جلدی سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈالنا. کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کا نام وحی.
ہے نا. اور قرآن نے اسی معنی میں یعنی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں لغوی معنی میں خود قرآن نے استعمال کیا ہے. قرآن پاک پڑھیے آپ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. آپ کے رب نے وحی کیا شہد مکھی کو. دیکھیے لفظ وحی کا استعمال ہوا شہد مکھی کے لیے استعمال ہوا. جو وحی اصطلاحی معنی میں ہے اگر اصطلاحی معنی یہاں مراد لیں گے تو جائز ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہد مکھی کوئی نبی نہیں ہوتی. اللہ نے اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے شہد مکھی کے دل میں بات ڈالا ہے نا. ایسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے؟ جب دودھ پلانے کی بات ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اوحینا کیا لفظ استعمال ہوا اور الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کوئی نبی نہیں تھی. لہذا قرآن کے اندر خود لفظ وحی لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو قرآن کا وحی کا ایک تو لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے منتخب بندوں میں سے کسی کو جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے اس کو پیغامات پہنچاتا ہے بحیثیت رسالت و نبوت کے. اس کا نام ہے وحی. اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول کے بحیثیت نبی کے اس کے ہاں تک اپنے پیغامات کو پہنچانا اسی کا نام وحی. وحی کے نازل ہونے کے طریقے. پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کب پڑتی ہے وحی کی ضرورت کب پڑتی ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذریعہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک ذریعہ ہوتا ہے حواس خمسہ. حواس خمسہ یعنی کسی آنکھ سے دیکھ کر کے، کان سے سن کر کے، ہے نا، زبان سے چکھ کر کے، ناک سے سونگھ کر کے، ہاتھ سے پکڑ کر کے. یہ 5 چیزیں. اس کا نام ہے حواس خمسہ. اب جیسے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے تو اس کو زبان سے چکھنا پڑے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے تو ہاتھ سے چھو کر کے معلوم کرنا پڑے ہے نا. لیکن جب یہ 5 چیزوں سے علم حاصل نہ ہو سکے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھا گیا کہ مولانا مصباح صاحب ایک عالم ہے، ایک مولانا ہے، ملا ٹولہ کے صاحبزادے ہیں، یہاں کے بزرگوں کی اولاد ہے، مطلب یہ. لیکن اب یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہے نا. یہ مستقبل میں اچھائی کا کام کریں گے. ماقبل میں انہوں نے کیا کام کیا ہے، اب اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی. اسی کا نام عقل ہے. کوئی چھو کر کے ان کو نہیں معلوم کر سکتا کہ یہ مستقبل میں کیا کریں گے، ہے نا. کوئی سونگ کر کے معلوم نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ کر کے معلوم نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے عقل کا گھوڑا دوڑائے گا غور و فکر کرنے کے بعد ایک فیصلہ. اس کے بعد تب ضرورت پڑتی ہے وحی الہی. سمجھ بات آئی؟ وحی الہی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی تب وحی الہی کا درجہ ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے وہ بیوقوف اور احمق لوگ جو علوم شرعیہ کو، علوم دینیہ کو اپنے عقل سے پرکھنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وحی الہی کی حقیقت سے نا واقف ہے. اس لیے کہ وحی الہی تو وہاں سے شروع ہی ہوتی ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. پھر اس وحی الہی کو تم اپنے عقل میں لاتے کیوں؟ سمجھ بات آئی؟
جب وحی الہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وحی الہی کو اپنی عقل میں لاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تمہاری عقل خود ہی گڑبڑ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ تو وہی کہاں سے ضرورت پڑتی ہے؟ وہی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہی کا آغاز جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک طریقہ ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا۔ ان کی چلنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک قدم ایک آسمان پہ رکھتے ہیں، دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ رکھتے ہیں، ساتویں آسمان پہ قدم رکھتے ہیں، اور زمین اس کے بعد قدم زمین پہ ہوتا ہے نا۔ اب اسی بات کو کوئی اپنی عقل سے سوچے گا تو اسی وقت وہ انکار کر دے گا۔ جیسے بہت سے لوگ اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی تذکرہ کہ مولانا کرامت علی صاحب بزرگ تھے اور ان کی یہ کرامت کا ہم نہیں مانتے اس لیے کہ عقل میں نہیں آتی۔ سمجھ بات آئی؟ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر مانی چاہیے، ورنہ بسا اوقات کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ شرح عقائد ایک کتاب جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے المعجزات حق والکرامات حق، معجزات بھی حق ہیں، کرامتیں بھی حق ہیں۔ معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ خرق عادت کے برخلاف اگر نبی سے پیش آتا ہے اسی کا نام معجزہ ہے، اور عادت کے برخلاف اگر ولی سے پیش آتا ہے تو اسی کا نام کرامت ہے۔ یعنی خرق عادت دونوں جگہ ہیں، اگر نبی سے پیش آ گیا تو معجزہ اور ولی سے پیش آیا تو کرامت۔ لہذا اگر کوئی شخص گویا کہ ولی کی کرامت کا انکار کر رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ ایک خرق عادت کا انکار کر رہا ہے جو ولی کی طرف سے پیش آیا ہے نا، کہ ہم نہیں مانتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ تو وہ لوگ جو آج کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں کچھ دنوں میں معجزات کا انکار کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کا 15واں پارہ جو شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی راتوں رات لے گی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر اس کے بعد سفر ہوا ہے، کہاں کا؟ معراج کا پورا سفر ہے، ساتوں آسمان کا سفر، پھر جنت جہنم کی سیر، پھر واپس آ جانا۔ کتنا وقت لگا ہے معلوم ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا وقت لگا تھا کہ آپ کے بستر پہ سونے کی وجہ سے جو گرمی تھی وہ گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، آپ کے جانے کی وجہ سے جو کنڈی ہلنا شروع ہوئی تھی اس کا ہلنا ابھی بند نہیں ہوا تھا، آپ واپس چلے آئے۔ سمجھ بات آئی؟ جی، اتنا وقت لگا ہے۔ اور کوئی آدمی گھر سے جاتا ہے تو کنڈی کتنے گھنٹے ہلتی ہے؟ یعنی میرے خیال میں اگر بہت دیر تک ہلے گی تو 1 منٹ تک ہلے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 منٹ کے اندر ساتوں آسمان کی سیر کریں اور باقاعدہ سارے نبیوں کی امامت کریں اور مسجد اقصی بھی جائیں، پھر جنت جہنم کی سیر کریں، پھر واپس آ جائیں، یہ کون سا عقل اور کون سا کھوپڑا جس میں یہ بات سمجھے گی؟ سمجھ بات ہے؟ جی۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بتائیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، کون سی بعید بات ہے یہ تو کوئی بالکل بعید ہی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو مثال کے طور پہ ریا خاری جلدی نہ ہوتی ہو اور رات میں سوتا نہ ہو، کون سا مسئلہ اس کے لیے؟ شاہگنج میں ایک ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ارشد صاحب، ان کے لڑکے ہمارے شاگرد خاص ہیں، مولانا اظہر جمال سخن دل نواز میں کے مرتب وہی ہیں۔ تو یہ تذکرہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا اگر اس کا نام کرامت ہے تو یہ تو میں کئی سال سے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا الحمدللہ مجھ کو ریا خارج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، جیسے پیشاب پاخانے کا وقت متعین ہے اس کے لیے بھی وقت متعین ہے، میں فجر کا وضو کرتا ہوں اور اسے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ پر یہ اشکال کرنا
کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال میں کیا کہہ رہا ہوں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ خرق عادت کے برخلاف جو پیش آتا ہے. نبی سے پیش آئے تو اس کا نام معجزہ ہے، اور ولی سے پیش آئے تو اس کا نام کرامت ہے. سمجھ بات آئی؟ لہذا جو شخص خرق عادت اولیاء اللہ کا انکار کرتا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ پھر وہ معجزات کا انکار کرے گا، اور معجزات کا جیسے ہی انکار کرے گا، جیسے کوئی شخص اس واقعے کا انکار کر دے، حضور کے واقعے معراج کا انکار کر کے فوراً کافر ہو جائے گا. فوراً، دیر نہیں لگے گی. یہ نہیں ہوگا اچھا صاحب دیکھیں گے آپ کے بارے میں ذرا فتاوے، نہیں، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کافر ہیں سیدھے یہ سند لے کے جائیے میرے. سمجھ بات آئی؟ بہرحال یہ ہے وحی الہی. ضرورت کا پڑتی میں نے کیا بتایا کہ علم کے حاصل کرنے کا 3 ذریعہ ہوتا ہے. کون کون؟ حواس خمسہ ہے، اس کے بعد عقل ہے، اس کے بعد وحی الہی. اور یہ درجہ بدرجہ ہے. ایک جب تک کام کرتی ہے دوسری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب پہلا والا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دوسری کی ضرورت پڑتی ہے. حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو عقل کی ضرورت پیش آئی. عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وحی الہی کی ضرورت پیش آئی. اسی لیے میں کہتا ہوں وحی الہی کے بارے میں بہت زیادہ عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. وحی الہی کے بارے میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ جو شخص وحی الہی کے بارے میں عقل دوڑاتا ہے وہ ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے، کفر تک پہنچتا ہے. اور ایک چیز رہ گئی کہ وحی کے نازل ہونے کے طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 6 طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی. وحی کے نازل ہونے کا طریقہ 6 تھا. پہلا طریقہ تھا سلسلۃ الجرس. صاد سے گھنٹی کی آواز کی طرح کچھ آواز بھنبھناہٹ کی والی سنائی دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وحی کے سارے طریقوں میں سب سے سخت یہی طریقہ ہوتا تھا، گھنٹی کی آواز. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھا ہے کہ سلسلۃ الجرس میں جو گھنٹی سے مشابہت دی گئی ہے وہ 2 اعتبار سے ہے. ایک تو یہ کہ گھنٹی کی آواز جب چلتی ہے، جیسے ایک مطلب ٹن سے بولا تو کچھ دیر تک اس کی آواز باقی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھنٹی جب بجتی ہے تو وہ سمت نہیں بتاتی ہے کدھر سے آواز آ رہی ہے. ایسے ہی یہ آواز جو آتی تھی کہ بائیں سے آ رہی ہے کہ داہنے سے آ رہی ہے کہ پچھم سے آ رہی ہے کہ پورب سے آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا، بس یہ آواز آتی تھی. اور اسی آواز کے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت گزرتا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اگر بہت مضبوط اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، آپ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاتی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اپنا سر اقدس میرے ران پہ رکھ کے آرام کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا، ایسا معلوم ہوا جیسے وحی نازل ہو رہی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور کے سر کا وزن اتنا بڑھتا گیا مجھے لگا کہ اگر میں اپنی ران نہیں کھینچتا ہوں تو میری ران کی ہڈی چور چور ہو کے رہ جائے گی، ہے نا. بہر ایک طریقہ تو یہ تھا سلسلۃ الجرس. دوسرا طریقہ تھا تمثل ملک. فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر کے پیغام دیا کرتا تھا. فرشتہ جو ہے کسی انسانی شکل میں، عام طور پہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں فرشتہ آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اسی شکل میں آ کے بیٹھے. لوگ سمجھتے تھے کہ دحیہ کلبی حضور سے باتیں کر رہے ہیں، وہ جبریل رہتے تھے. تیسری شکل ہے فرشتہ اپنی شکل میں آ کر کی بات کرے، ہے نا. فرشتہ جو ہے ہاں اپنی شکل میں حضرت جبریل آ جائے. تیسری شکل ہے رویائے صادقہ. چوتھی قسم ہے رویائے صادقہ.
سچے خواب. پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے نا. اس کا اندازہ آپ غور کیجئے حضرت اسماعیل کے واقعے سے. انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے نے یہ نہیں جواب دیا کہ ابا یہ تو خواب ہی تو آپ دیکھے ہیں. افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی خواب کے ذریعے بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں. کیا قسم ہو گئی؟ 4. 5ویں قسم ہے کلام الہی. جیسے کلام الہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سن رہے تھے، اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتا، ڈائریکٹ فرشتے کا واسطہ نہیں ہے نا. انا ربک فاخلع علیک، ہے کہ نہیں؟ وہاں اعلان ہو رہا ہے. یہ کیسی شکل ہوئی؟ 5ویں شکل. 6ٹھی شکل ہوئی نفس فی الروع. نون فا ثا، نفس فی الروع. اس کا مطلب ہے دل میں بات ڈالنا. مطلب کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا. نہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، نہ فرشتہ آیا اپنی شکل میں، نہ خواب دیکھا، نہ کلام ہوا براہ راست، کچھ نہیں، بس دل میں بات آ گئی. یہ چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ بھی وہی الہام بھی کہہ سکتے ہیں. الہام بھی کہہ سکتے ہیں. الہام اور کشف جو ہے یہ غیر نبی کو ہوتا ہے. جو غیر نبی کے دل میں بات آتی ہے اس کو الہام و کشف کہتے ہیں. نفس فی الروع، اخیر میں عین ہے. بہرحال کیا طریقہ ہوا؟ وحی الہی. کون کون؟ سلسلۃ الجرس، دوسرے تمثل ملک، تیسرے فرشتے کا اپنی شکل میں آنا، اور چوتھی رویائے صادقہ. 5ویں قسم اللہ تعالیٰ خود براہ راست ہم کلام. اور 6ٹھی قسم نفس فی الروع، دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری شکلوں کے ساتھ وحی ہوا کرتی تھی. وحی کی 2 قسم ہے، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے. باقی بھی وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. اور قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف والمنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. آپ لوگوں نے نور الانوار میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا تعریف ہے؟ القرآن والمنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. یہ ہے قرآن کی تعریف. انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کی جائے گی.